بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 12 اگست سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا۔ آج ہم آپ سے بہت ہی بڑی خبر ہے اور بہت ہی اچھی خبر ہے۔ آپ خوش ہوں گے یہ خبر سن کے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے لیے اچھی خبر تو ہمارے لیے بھی اچھی خبر، اور یہ پاکستان کے دشمنی کے لیے بہت ہی بری خبر ہے۔ اور ریزن یہ ہے کہ ہر گزرتا ہوا دن ماشاءاللہ سے اچھا ہوتا جا رہا ہے، اور جو کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں چیزیں اسی جانب آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک بہت بڑا بریک تھرو، ایک اور میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں نیپال بھی شامل ہے۔ اور اس میگا ایونٹ کو اور اس پروجیکٹ کو روکنے کے لیے امریکہ کی طرف سے باقاعدہ طور پہ پریشر ہے پاکستان پہ، اور باقاعدہ ان کے ایک خصوصی ایلچی آئے اسلام آباد میں، اور وہ کہہ کے گئے کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ لیکن پاکستان نے ان کو کیا جواب دیا یہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا اور مکمل طور پہ سنیے گا۔ کوشش کروں گا کہ آپ بور نہ ہوں۔ صورتحال یہ کہ پچھلے دنوں جناب ایک ہوئی تھی ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی نیپال، افغانستان، پاکستان اور چائنا کے وزراء خارجہ کے درمیان، اور یہ بہت ہی ایک اہم ایونٹ تھا۔ اور اس میں ایک بات کی گئی، اس میں ایک تجویز دی چائنا نے، اور چائنا نے تجویز یہ دی کہ ایک سی پیک، تو آپ کو پتہ ہی ہے سی پیک یعنی کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، سی پیک، اور اس کا جو اب اس میں ایران بھی شامل ہو چکا ہے۔ ایران، چائنا، پاکستان اکنامک کوریڈور، ٹھیک ہے جی، یہ 3 ملک۔ اب اس میں باقاعدہ طور پہ آپ حیران ہوں گے، اس کا اب ایک نیا نام آ رہا ہے جناب۔ یہ سی پیک تو چائنا اور پاکستان کے درمیان تھا، اور ایران اس میں شامل ہوتا تھا۔ یہ ایران، چائنا، پاکستان اکنامک کوریڈور ہوگا، لیکن اب اس کا یہ جب اس سے آگے نکلے گا تو اس کا نام ہمالیہ کوریڈورز کے نام سے سوچا جا رہا ہے۔ ہمالیہ کوریڈورز کیا ہے؟ اس میں ہے کہ نیپال کو گوادر سے ملانے کا منصوبہ جی، گوادر پورٹ کو نیپال سے ملا دیا جائے۔ اور یہ کیسے ملے گا؟ یہ بڑا ہے جی، یہ چین کا منصوبہ ہے۔ چین نے یہ تجویز دی ہے، چین کے وزیر خارجہ نے، کہ جناب ہماری تجویز یہ ہے کہ ہمالیہ کوریڈور اور جو سی پیک ہے اس کو نیپال بھی اس میں شامل کیا جائے، اور افغانستان بھی شامل ہو جائے گا، اور نیپال کو گوادر سے ملا دیں۔ میں زور دے رہا ہوں اس لیے آپ پریشان نہ ہوئیے گا، کیونکہ اس کے تحت کیا ہے جناب، اس کے موٹے ہمالیہ کوریڈورز کا نام اس کو دے دیا گیا ہے۔ اور یہ 27 جولائی کو ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی تھی، اور چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جناب گرین کوریڈورز کا قیام کی تجویز پیش کی، گرین کوریڈورز، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں یہ تھا کہ یہ جو اس ممالک اس گروپ میں جو ہوں گے لوگ، وہ جو عالمی وبا ہے اس کے خلاف بھی مل کر مقابلہ کریں گے۔ اور اس کا انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹرانس ہمالیہ راہداری کی تعمیر اور سی پیک کو افغانستان تک انہوں نے کہا جی اس کو ایکسپینڈ کر دیا جائے، توسیع کر دی جائے، ایکسٹینشن کر دی جائے۔ اور ٹرانس ہمالیہ جو راہداری ہے، ہمالیہ کوریڈور، یہ نیپال کو تبت اور سنکیونگ کے راستے گوادر سے ملائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ روڈ ہے، میری بات ذرا غور سے سن لیں کہ
یہ شروع ہوگی جی ٹرانس ہمالیہ راہداری کہا جا رہا ہے، ہمالیہ کوریڈور. یہ نیپال کو تبت سے ملائے گی، تبت اور سنکیانگ کے راستے سے ہوتی ہوئی گوادر سے ملے گی اور آگے پھر سمندر شروع ہو جائے گا. تو یہ اب آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ رہی ہوگی کہ چائنا جو ہے وہ اس نے جو چین کے کہہ رہا ہوں انڈیا کے زیر قبضہ جو علاقہ تھا جس پہ چائنا کا کلیم تھا وہ کیوں حاصل کیا، اور اہم ترین جو ایریا ہے وہ کیوں حاصل کیا، اور مین جو راہداری تھی اس پہ کیوں جا کے بیٹھ گیا، اور بھارت کی فوج کو اس نے کیوں محدود کر دیا گلوان میں بھی اور تبت بارڈر پہ بھی اور لداخ میں بھی اس نے کیوں پینگیونگ جھیل میں بھی، یہ سارے کا سارا کیوں اس نے کیا اور کیوں اس نے اتنی رزسٹ کیا. تو اس سے پھر تبت بارڈر پہ کیوں اپنے فوجی چھاؤنیاں بنائیں اور کیوں اتنی زیادہ ڈپلائمنٹ کی اور وہاں پہ اپنے بنکرز بنائے، اپنی دفاعی پوزیشن لیے اور وہاں پہ بھاری اسلحہ جو ہے وہ پہنچایا. اور اب آپ کو ایک اور سمجھ آ گئی ہوگی کہ سنکیونگ، وہ جو ایغور مسلم کا تنازع کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے، سنکیونگ کے مسلم آبادی کے لیے 10 لاکھ مسلمانوں کی جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، 80 لاکھ مسلمان یاد نہیں آ رہے مقبوضہ کشمیر کے، تو ادھر آواز کیوں اٹھائی جا رہی ہے تاکہ سنکیونگ میں بھی ایک علیحدگی کی تحریک اور انریسٹ پیدا کیا جائے، کوئی بغاوت قسم کی چیزیں کی جائیں اور وہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو چائنا کے خلاف ابھارا جائے. تو یہ روٹ ہے ٹرانس ہمالیہ راہداری، نیپال کو تبت اور سنکیانگ کے راستے گوادر سے ملائے گا. اس سے ہوگا کیا؟ اصل جو بات ہے اس سے ہوگا یہ کہ پھر اگلی بات، اگلا جو میں بات بتا رہا ہوں، نیپال سے جو بھارت کی نیپال پر گرفت ہے وہ ڈھیلی پڑ جائے گی اور اس میں یہ ایک راہداری آئے گی. کیسے گرفت پڑے گی؟ کیونکہ اس کا تو ناطقہ بند کر دیتا ہے انڈیا نیپال کا، اس کا تیل روک دیتا ہے، اس کی اجناس روک دیتا ہے جب چاہتا ہے. تو یہ جو کوریڈور ہوگا یہ نیپال اور یہ اس اقتصادی راہداری جو میگا پروجیکٹ ہے، اب یہ ساؤتھ ایشیا کا میگا پروجیکٹ بنتا جا رہا ہے، بمپر پروجیکٹ بلکہ کہیں، اس میں نیپال بھی آ رہا ہے اور نیپال کو یہ راستہ دیا جا رہا ہے. اس لیے نیپال نے جو 3 علاقے تھے جو انڈیا نے کوشش کی کہ وہاں پہ سڑکیں وڑکیں بنانے کی، نیپال نے اپنا نقشہ منظور کیا اور نقشہ منظور کر کے وہ علاقے بتائے تاریخی طور پہ کہ یہ نیپال کے ہیں، انڈیا اس پہ ناجائز قابض ہے، اور وہ اقوام متحدہ اور پوری دنیا میں وہ تقسیم کیے. تو یہ جو ہمالیہ کوریڈورز ہیں، ہمالیہ کوریڈور، یہ اس سے نیپال کا جو ہینڈی کیپ ہے وہ بھی ختم، انڈیا کا اثر و رسوخ ختم، اور یہ ایک بڑا. اور پھر ایک اور چیز، یہ سی پیک کیوں ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے؟ ایران شامل ہو گیا، چائنا اور پاکستان تو پہلے ہی تھا، ایران آ گیا، نیپال آ گیا، افغانستان مستقبل میں. تو جب ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے، اقتصادی اور مالی مفادات ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے، تو پھر یہ اسٹریٹجک ایسٹ بنتا جا رہا ہے، ساروں کا اثاثہ بنتا جا رہا ہے، اسٹریٹجک اثاثہ اسے کہیں گے. یہ اس کوریڈور کو، اقتصادی راہداری کو، اقتصادی راہداری کا یہ تجارت ہے، تجارت. یہ گوادر پورٹ آنے والے دنوں میں سے آپ اندازہ کر لیں کہ گوادر پورٹ کتنا بڑا امپورٹنٹ ہوگی. اور گوادر پورٹ کو ناکام بنانے کے لیے کیوں ہمارے دوست ممالک بھی اس میں شامل تھے، اور ادھر چابہار میں بھی انڈیا چابہار آ کے بیٹھ گیا تھا، تو وہ چابہار سے انڈیا کو نکالا، وہاں پہ بھی چائنا آ گیا. تو یہ چیزیں جو تھیں، یہ ایک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ جناب ایک تجویز یہ دی، اور دوسری تجویز چین کے وزیر خارجہ یعنی کہ بیجنگ نے یہ دی کہ سی پیک کو افغانستان تک اس کی توسیع کر دیں، تاکہ جناب افغانستان میں بھی جو انڈیا کے ہے جناب
انڈیا کا آنے کا امکان، اور انڈیا یعنی کہ انڈیا کے کیا کہنا چاہیے جی، وہاں پہ قدم جمانا چاہتا ہے، بھارتی قونصلیٹ خانے موجود ہیں، اور اب چونکہ امریکن جو ہیں اتحادی فوج اور امریکن فوج جو ہے وہ میکسیمم نکل چکی ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے، اور ایک پیس پروسیس آگے چل رہا ہے، تو وہاں پہ جب بھی افغانستان بھی سی پیک کا حصہ بن جائے گا اور افغانستان بھی اقتصادی ترقی میں شامل ہو جائے گا، تو پھر انڈیا وہاں پہ کیا بیچے گا؟ اس لیے جناب یہ ایک اب اگلی بات، امریکہ کو ظاہر ہے امریکہ بڑا ملک ہے اور اس کو اندازہ ہے، تو ان کے ہیں جی ایک تھنک ٹینک ہے، اور جرمن مارشل نام سے، جرمن مارشل فنڈ کے نام سے جی سینئر تجزیہ کار ہیں ان کے ایک کار اینڈریو، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو سی پیک ہے، چائنا جو ہے، یہ انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ چائنا ان فیکٹ سی پیک منصوبے کو افغانستان تک توسیع دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے، لیکن وہ ذرا تھوڑا سا کیئرفل ہے اور احتیاط کر رہا ہے، اور دوسرا چائنا افغانستان میں سیکورٹی کی صورتحال کو بھی دیکھ رہا ہے کہ جناب سیکورٹی صورتحال کیسی رہے گی، کیونکہ وہاں پہ اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ امریکہ جانے سے پہلے ایک وہاں پہ نئی گیم شروع ہو رہی ہے، نئی پراکسی شروع ہو رہی ہے، اور وہ پراکسی کیا ہے جناب؟ وہ پراکسی ہے داعش کے نام کی، اور نیا گروپ تشکیل دیے جانے کی، پھر ان کے تانے بانے انڈیا میں ملائے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی موجود ہیں، یہاں پہ بھی موجود ہیں، تو یہ آپس میں ایک کوئی کھچڑی وہاں پہ پک رہی ہے جب امریکنز وہاں سے چلے جائیں گے اس کے بعد، تو یہ وہاں پہ بھی کافی کیا کہنا چاہیے تکلیفیں وہاں پہ ہو چکی ہیں۔ پھر ایک اور چیز ہے جناب، وہ چیز یہ ہے کہ یہ اس سے چائنا جو وہ چاہتا کیا ہے، چائنا یہ چاہتا ہے کہ جناب کہ افغانستان کے راستے جو ہیں روڈ اینڈ بیلٹ روڈ جو ہے منصوبہ، یہ اس کو توسیع دی جائے، اور اس کا اگلی بات یہ ہے کہ امریکہ کو ظاہر ہے جی پتہ چل جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اتنی ڈھکی چھپی نہیں ہوتی، امریکہ کو یہ پتہ چل گیا، اور امریکہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پچھلے دنوں زلمے خلیلزاد آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور زلمے خلیلزاد بنیادی طور پہ ہیں افغانستان کے بارے میں خصوصی ایلچی ہیں، امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں جو افغانستان کے ایشو کو دیکھ رہے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، پاکستان بھی آتے ہیں، ظاہر ہے پاکستان امپورٹنٹ ہے، تو یہ آئے تھے وہ بیسیکلی، تو اچھا یہ جولائی کے شروع میں آئے تھے، جبکہ یہ ایونٹ ہوا چاروں ملکوں کے وزرائے خارجہ کا 27 جولائی کو، اس سے پہلے آئے تھے، تو وہ کیا کہہ کے گئے؟ وہ یہ کہہ کے گئے کہ جن آپ نے اس منصوبے میں شامل نہیں ہونا، پاکستان کو انہوں نے کہا، اور اس کے جواب میں انہوں نے پاکستان کو کہا جی ہم آپ کی کو بھی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو انویسٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ چائنا کے بجائے، چائنا اور ایران کو اس میں چائنا کے بجائے ہمارے ساتھ آئیں، اور سی پیک سے ذرا تھوڑا سا گو سلو رکھیں، اور اس کی جو ایکسٹینشن ہے فیز 2 ہے، اور باقی یہ پروجیکٹ یہ جو ہمالیہ کوریڈور، اس سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان نے، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان نے سول ملٹری لیڈرشپ دونوں نے زلمے خلیلزاد کو واضح طور پہ کہا کہ جناب یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہا کہ جناب آپ تسلی رکھیں کہ ہم امریکی مفادات کے خلاف نہیں جائیں گے، لیکن یہ ایک پازیٹیو پروجیکٹ ہے اور خالصتاً اقتصادی ہے، یہ کوئی ڈیفنس ریلیٹڈ نہیں ہے، اس لیے اس کو آپ نہ چھیڑیں۔ تو یہ چیز کیا کہنا چاہیے کہ شاہ محمود قریشی نے بھی، جناب بعد میں شاہ محمود قریشی نے بھی چین کے وزیر خارجہ سے فون پہ بات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو اس پہ پھر انہوں نے ان کو بھی یہ ایشورنس دی تھی، وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے دی تھی کہ جناب پاکستان ہر صورت میں سی پیک کی تکمیل بھی کرے گا، اور اس میں جو ایکسٹینشن ہوگی وہ بھی کرے گا، لہٰذا یہ آپ اس کو ذہن سے نکال دیں۔ پھر ایک اور چیز کی، ہاں ایک بات البتہ فیور کر دی پاکستان نے، اور وہ فیور یہ کی
پاکستان نے کہ جناب کہ ٹھیک ہے جناب، افغانستان کا جو افغان ٹرانزٹ روٹ ہے انڈیا پاکستان سے افغانستان، یہ کھول دیا کیونکہ وہاں پہ اجناس کا ایشو تھا، غذائی قلت پیدا ہونے کا خطرہ تھا، وہ بند تھی، وہ ایک ایز کیا پاکستان نے اور ہیومن گراؤنڈز پہ کیا، یہ چیز ہو گئی جناب۔ اب اصل چیز کیا چل رہی ہے؟ اصل چیز چل رہی ہے جناب افغانستان سے جب وہ کہتے ہیں کہ فوجی انخلا ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ جتنی بھی اقتصادی راہداری، پہلے سی پیک آیا، پھر ایران سی پیک ہو گیا، پھر اب یہ ہمالیہ کوریڈورز، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو یہ سارے امریکہ جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا اور انڈیا بھی ریلیونٹ ہو جائے گا، تو پھر تو یہاں پہ کوئی ان کا لک آفٹر کرنے والا ان کے انٹرسٹ کو نہیں ہوگا، جس کے جواب میں ایک اور تجویز دی جناب، اور وہ تجویز یہ دی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ تجویز یہ آئی کہ تاشقند تجویز ضلع خلیجات نہیں، یہ تجویز دیجیے کہ ازبکستان کو افغانستان کے راستے پاکستان اور بھارت کے ساتھ ایک ملانے کے لیے ریلوے منصوبہ امریکہ نے آفر کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ریلوے لائن امریکہ نے آفر کی ہے۔ چائنا تو ML1 بنا رہا ہے نا جی، ایک تیز ترین ریلوے ٹریک اس کا تو ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ اب امریکہ نے کہا ہے کہ جناب ہم بھی حاضر ہیں۔ امریکہ نے کیا کہا ہے کہ امریکہ نے ازبکستان کو افغانستان کے راستے پاکستان اور بھارت کے ساتھ ملانے کے لیے جی یہ ریلوے منصوبہ، اس کے لیے انہوں نے کہا ہے، تو یہ نوٹ کر لیا گیا اور اس میں دیکھتے ہیں جناب کہ اس میں کتنی سچائی ہے، کیونکہ امریکہ کے بارے میں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ وہ لالی پاپ ضرور دیتا ہے لیکن پھر لنگر آن کرتے کرتے نکل جاتا ہے، اور وہ سب جو ہیں پروجیکٹ وہ بس پھر پیپرز میں ہی رہ جاتے ہیں۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا، اس وقت ضرورت تھی افغانستان سے، جیسے ہی رشیا گیا تو اس کے بعد ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب بھی ادھر پیس پروسیس تک ابھی تک وہ ہماری خوشنودی کر رہے ہیں، لیکن مستقبل میں ان کا کیا ارادہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اور اگر یہ ماضی میں دیکھیں تو یہ کوئی اچھا مثال نہیں ہے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال، اور یہ تھی اب تک کی خبر جو کہ بہت بڑی خبر ہے، اور یہ خبر کب میچور ہونے جا رہی ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کسی وقت بتا